نجات کے لیے شرط اول ہے، صحیح عقیدہ ہونا نجات کے لیے شرط اول ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی آدمی عبادتیں کر کر کے، روزہ رکھ رکھ کے اگر سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح بھی بن جائے اور راتیں جاگ جاگ کے آنکھوں کی روشنائی بھی کھو دے اور ساری زندگی رکوع اور سجدے میں رہ رہ کے اپنی کمر کو ٹیڑھی کر لے اور زندگی بھر بستر کے اوپر کمر سیدھی نہ کرے، ان سب کے باوجود اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کی نجات نہیں ہے، اس کی نجات نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدے کی اہمیت، اور یہ عقیدے کی اہمیت ہے قرآن میں، حدیث میں، بزرگان دین کے کلام میں، یہ ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے لیے عقیدے کو، ایمان کو شرط قرار دی۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، فرمایا من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا۔ فرمایا جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہے، جس کی نیت اخلاص کی ہے، آخرت کی ہے، وسعی لها، اور آخرت کے لیے اس نے کوشش بھی کی، اور کیسی کوشش کی؟ فرمایا سعیھا کما حقہ، جیسی کوشش کرنی چاہیے اس نے ویسی کوشش کی۔ اس کے بعد فرمایا اور ہو ایمان والا، آخرت کی نیت ہے، اخلاص ہے، عمل ہے، کوشش ہے، سعی ہے، کما حقہ محنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگلی شرط ہے وہ مؤمن، اور وہ ہو ایمان والا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، جن کی کوششوں کا صلہ ملے گا۔ تو ایمان جو ہے یہ بنیادی شرط۔ ایمان کے بغیر جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے مشقتیں کی، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، فرمایا کہ عمل کریں گے، مشقتیں جھیلیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ عاملہ عمل کرنے والے ہیں، ناصبہ عمل میں مشقتیں اٹھانے والے ہیں، لیکن نتیجہ تصلی نارا، آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ تو ایمان کے بغیر اور عقیدہ صحیحہ کے بغیر نجات کی صورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہے تو اعمال کا صلہ ملے گا، اگر خاتمہ اچھا نہیں ہے تو پھر اعمال کا صلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر کچھ بھی مل جائے لیکن آخرت کے اندر نہیں ملے گا۔ تو ایمان کا ہونا جو ہے یہ اتنا ضروری ہے۔